آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں محمد عمار۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے پہلگام میں دہشت گردانہ حملے میں 26 افراد کے ہلاک ہونے کے پیش نظر سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ بھارت دہشت گردی کے آگے نہیں جھکے گا۔ پارٹی وابستگی سے قطع نظر سیاسی رہنماؤں نے پہلگام دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی ہے۔ پہلگام میں حملے کے احتجاج میں آج جموں میں مکمل طور پر بند رکھا گیا ہے۔ پہلگام کے دہشت گردانہ حملے کے پیش نظر عالمی رہنما تعزیت کا اظہار کر رہے ہیں۔ عالمی مالیاتی فنڈ نے امریکی صدر ٹرمپ کے محصولات اور غیر یقینی پالیسی کے پیش نظر عالمی شرح ترقی میں کمی کی ہے، اور پیرو میں ISSF عالمی کپ میں بھارت نے 7 تمغے جیتے، جن میں سونے کے 2، چاندی کے 4 اور کانسے کا 1 تمغہ شامل ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے پہلگام پہنچنے کے بعد سب سے پہلے جموں کشمیر کے بیسارن جنگلاتی علاقے میں واقع دہشت گردانہ حملے کی جگہ کا معائنہ کیا اور سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے سرکاری میڈیکل کالج اننت ناگ اسپتال میں داخل زخمیوں کی خیریت دریافت کی اور ان کی صحت سے متعلق جانکاری حاصل کی۔ قابل وثوق سرکاری ذرائع کے مطابق پہلگام دہشت گردانہ حملے میں 2 مقامی افراد سمیت 26 سیاح ہلاک ہوئے ہیں۔ پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسیوں نے 3 حملہ آوروں کے تصویری خاکے جاری کیے ہیں۔ پہلگام میں ہلاک ہوئے سیاحوں کے احتجاج میں کشمیر وادی میں پورے دن کا مکمل بند رکھا گیا ہے۔ سبھی دکانیں، اہم بازار اور مقامی صنعتی اور پیداواری اکائیاں بند ہیں۔ سرکاری ٹرانسپورٹ بھی سڑکوں سے غائب ہے۔ پارٹی وابستگی سے قطع نظر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے جموں کشمیر کے پہلگام میں دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ مرکزی وزیر اور BJP کے صدر جگت پرکاش نڈا نے کہا ہے کہ اس بزدلانہ حملے میں بے قصور شہریوں کو وحشیانہ طریقے سے نشانہ بنانا انتہائی قابل مذمت ہے۔ سوشل میڈیا کے ایک پوسٹ پر انہوں نے کہا کہ نریندر مودی حکومت نے دہشت گردی کو بالکل برداشت نہ کرنے کی پالیسی اختیار کی ہوئی ہے اور اس حملے میں ملوث افراد کو بخشا نہیں جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم ذاتی طور پر صورتحال پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا کہ بے قصور شہریوں پر یہ حملہ ایک بزدلانہ حرکت ہے اور اس کی شدید طور پر مذمت کی جانی چاہیے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے بھی اس دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی ہے اور متاثرین کے کنبوں سے اپنی تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ اور تلگو دیشم پارٹی کے سربراہ چندر بابو نائیڈو نے تشدد کی اس جنونی حرکت کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے کہا ہے کہ سرحد پار دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کی خاطر پورا ملک متحد ہے۔ اپوزیشن کے رہنما راہل گاندھی نے کہا ہے کہ پہلگام کے بزدلانہ حملے میں کئی سیاحوں کی ہلاکت اور زخمی ہونے کی خبر دل کو تکلیف پہنچانے والی ہے اور اس کی شدید مذمت ہونی چاہیے۔ جناب گاندھی نے کہا کہ پورا ملک دہشت گردی کے خلاف ایک ساتھ ہے۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی اور سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے بھی اس واقعے کی مذمت کی ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج فوج کی تینوں شاخوں کے اعلیٰ عہدیداران کے ساتھ وادی کشمیر میں سیکیورٹی کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا۔ دفاعی ذرائع نے کہا کہ فوج کے سربراہ جنرل اپیندر دیویدی، بحریہ کے سربراہ ایڈمرل دنیش ترپاٹھی، فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل AP سنگھ اور دیگر سینئر عہدیداران نے جناب سنگھ کو پہلگام میں دہشت گردانہ حملے کے پیش نظر سیکیورٹی کی موجودہ صورتحال کے سلسلے میں تفصیلی معلومات فراہم کی۔ اعلیٰ افسران متاثرہ علاقے کے لیے روانہ کر دیے گئے ہیں اور مقامی یونٹوں سے چوکس رہنے اور دہشت گرد مخالف کارروائیوں میں مزید تیزی لانے کو کہا گیا ہے۔ ذرائع نے کہا ہے کہ وادی میں تلاش اور دہشت گردوں کو ختم کرنے کی کارروائیوں کے لیے حملے کے مقام کے نزدیک علاقوں میں مزید فوجی اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے۔ جموں کشمیر کے پہلگام میں دہشت گردانہ حملے کے پیش نظر آج جموں میں مکمل طور پر بند رکھا گیا ہے۔ PDP کی صدر محبوبہ مفتی پہلگام میں دہشت گردانہ حملے میں ہلاکتوں کے خلاف سری نگر میں احتجاج کی قیادت کر رہی ہیں اور متاثرین سے یکجہتی کا اظہار کر رہی ہیں۔
لیکن جو کل یہاں پہلگام میں سانیہ ہوا وہ کوئی معصوم ٹورسٹ پہ اٹیک صرف نہیں تھا، وہ ہمارے جموں کشمیر کے کشمیریت پہ اٹیک تھا، ہم لوگوں پہ اٹیک تھا، جس کو ہم پوری طرح سے اس کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ میری گزارش ہے ہوم منسٹر صاحب یہاں آئے ہوئے ہیں کہ وہ جلد از جلد پتہ لگائیں یہ کون سے دہشت گرد ہیں جو اس میں ملوث تھے، تاکہ ان کو جلد از جلد سزا دی جائے۔ مرکزی وزیر اور لوک جن شکتی پارٹی رام ولاس کے سربراہ چراغ پاسوان نے کہا ہے کہ پہلگام میں دہشت گردوں کی جانب سے بزدلانہ حملے کی شدید طور پر مذمت ہونی چاہیے اور یہ انتہائی تکلیف دہ ہے۔ سب سے پہلے تو اس گھٹنے کی اتنی نندا کی جائے اتنا کم ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ ایک ایسی کائرانہ حرکت ہے جس میں آتنکوادیوں نے دیش میں ایک دہشت کا ماحول پیدا کرنے کی ایک ناکامیاب کوشش کی ہے۔ سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے، اپنی سرکار کی طرف سے یہ وشواس دلاتا ہوں کہ جو بھی دوشی ہیں اس میں کسی کو نہیں بخشا جائے گا، کڑی سے کڑی کارروائی کی جائے گی۔ پر ہاں، آج اس دکھ کی گھڑی میں ان پریوار والوں کے ساتھ بھی ہوں جنہوں نے اپنوں کو کھویا، جو گھائل ہوئے ہیں، ان کی بھی جلد سوستھ ہونے کی کامنا کرتا ہوں۔ پر میں اپنی سرکار کی طرف سے، پردھان منتری جی کی طرف سے یہ وشواس دلاتا ہوں کہ کرارا جواب اس کائرانہ حرکت کو ضرور دیا جائے گا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جموں کشمیر کے مختلف بار کونسلوں نے پہلگام وادی میں کل ہوئے وحشیانہ دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ جموں کشمیر ہائی کورٹ کی بار ایسوسی ایشن نے ایک بیان میں دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی ہے اور اسے بے قصور شہریوں کو نشانہ بنانے والا بزدلانہ حملہ اور غیر انسانی حرکت قرار دیا ہے۔ بار ایسوسی ایشن نے دہشت گردانہ حملے کے متاثرین اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ جموں میں مکمل بند اور آج عدالتی کام کاج ملتوی رکھنے کی اپیل کی ہے۔ بار ایسوسی ایشن نے اسے وحشیانہ حملہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ایک مہذب معاشرے میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ جموں کشمیر سرکار نے پہلگام دہشت گردانہ حملے میں ہلاک ہونے والے افراد کے قریبی رشتہ داروں کے لیے 10-10 لاکھ روپے کی مالی مدد کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اس مالی مدد کا اعلان کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ سنگین طور پر زخمی افراد کو 2-2 لاکھ روپے جبکہ معمولی طور پر زخمی ہونے والے افراد کو 1-1 لاکھ روپے کی مالی مدد دی جائے گی۔ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے تناظر میں آج سری نگر سے دلی اور ممبئی کے لیے 4 خصوصی پروازوں کا بندوبست کیا گیا ہے۔ اضافی پروازوں کو بھی تیار رکھا گیا ہے تاکہ ضرورت کے مطابق سیاحوں کو واپس لانے کے لیے اس کا استعمال کیا جا سکے۔ شہری ہوابازی کے وزیر رام موہن نائیڈو نے اس معاملے پر وزیر داخلہ امت شاہ سے بات کی اور وہ ہمہ وقت صورتحال پر کڑی نظر رکھ رہے ہیں۔ انہوں نے تمام ایئر لائنس آپریٹروں کے ساتھ ایک ہنگامی میٹنگ کی اور انہیں ہوائی جہاز کے کرائے میں اضافے کے خلاف سخت ایڈوائزری جاری کی۔ ایئر لائنس کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ معمول کا کرایہ ہی مسافروں سے وصول کریں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ اس مشکل گھڑی میں کسی بھی مسافر پر بوجھ نہ پڑے۔ دنیا بھر کے لیڈروں نے جموں کشمیر میں کل کے دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کیر سٹارمر نے کشمیر میں دہشت گردانہ حملے کو المناک قرار دیا اور کہا کہ ان کی دعائیں حملے کے متاثرین اور بھارت کے عوام کے ساتھ ہیں۔ بین الاقوامی مالیاتی ادارے IMF نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے تمام تجارتی شراکت دار ملکوں پر عائد ٹیکسوں کے بعد شروع ہوئی تجارتی جنگ کے نتیجے میں عالمی سطح پر شرح ترقی کے تخمینوں میں کمی کی ہے۔ تازہ ترین عالمی اقتصادی منظرنامے میں IMF نے انتباہ دیا کہ امریکہ کساد بازاری کے بڑھتے ہوئے خطرے سے نبرد آزما ہے۔ بھارت نے پیرو میں انٹرنیشنل شوٹنگ اسپورٹ فیڈریشن ISSF عالمی کپ میں سونے کے 2، چاندی کے 4 اور کانسے کا 1 تمغہ سمیت کل 7 تمغوں کے ساتھ اپنی مہم ختم کی اور وہ پوائنٹس ٹیبل میں تیسرے مقام پر رہا۔ IPL کرکٹ میں آج حیدرآباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں سن رائزرز حیدرآباد کا مقابلہ ممبئی انڈینز سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے سے کھیلا جائے گا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے پہلگام میں دہشت گردانہ حملے میں 26 افراد کے ہلاک ہونے کے پیش نظر سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے زور دیا کہ بھارت دہشت گردی کے آگے نہیں جھکے گا۔ پارٹی وابستگی سے قطع نظر سیاسی رہنماؤں نے پہلگام دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی ہے۔ پہلگام میں حملے کے احتجاج میں آج جموں میں مکمل طور پر بند رکھا گیا ہے۔ پہلگام کے دہشت گردانہ حملے کے پیش نظر عالمی رہنما تعزیت کا اظہار کر رہے ہیں۔
عالمی مالیاتی فنڈ نے امریکی صدر ٹرمپ کے محصولات اور غیر یقینی پالیسی کے پیش نظر عالمی سطح پر شرح ترقی میں کمی کی ہے، اور پیرو میں ISSF عالمی کپ میں بھارت نے 7 تمغے جیتے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔